اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پر اپنے بعض بندوں کی نوش پر نکیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ شرکا انہوں نے بنا رکھے ہیں، وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ سے محبت نہ کرے، اور جو ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی محبت کا حقدار بنا دے اور اللہ رب العزت کے برابر لا کر ان غیر اللہ کو کھڑا کرے۔ آج ایک انسان لوگوں کی باتیں رکھنے کے لیے اعزاء و اقارب سے محبت کرتا ہے، جائز سے کرنی چاہیے، اور اگر ہم کسی نیک بندے سے دشمنی کر لیں اور وہ اللہ کے نزدیک بڑا وزنی ہو، اس کا ایمان وزنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے چیتاونی دی، الٹیمیٹم دے دیا ڈائریکٹ کہ من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جو میرے نیک بندے سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کروں گا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله حب الله۔ تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک له تمام جہاں پر تلقان کے اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انتہائی لائن میں پیام مقدس سامنے حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پر اپنے بعض بندوں کی نوش پر نکیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ شرکا انہوں نے بنا رکھے ہیں، وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے، جبکہ اہل ایمان اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس آیت میں شرک کے قسم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور ہم فاسق العقیدہ مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس شرک کی قسم کو جس کا اللہ نے تذکرہ کیا اس آیت کریمہ میں اندر کر پاتے ہیں کہ اپنے خود ساختہ اولیاء سے، درگاہوں سے، درباروں سے، اپنی مزاروں سے، آستانوں سے، پیروں سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جو عبادت کا درجہ رکھتی ہے، ان کو وہ اکرام دیتے ہیں، ان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کرتے ہیں کہ جو مقام عبادت کہلاتا ہے، بندگی کا مقام کہلاتا ہے، اور وہ مشرکوں کو اس کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ اور موحد کی اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو پہچان بتائی وہ یہ کہ وہ صرف اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ معبودان باطلہ سے محبت ہرگز نہیں کرتا۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے وہ مال ہو جو محبت کے لائق ہوتا ہے، چاہے وہ اعزاء و اقارب ہو جو محبت کے لائق ہوتے ہیں، چاہے دوست و احباب ہو جو محبت کے لائق ہوتے ہیں، چاہے دنیاوی زر و سامان ہو، زیورات ہو،
یا مال و دولت کے خزانے ہو، چاہے زمین و جائیداد ہو، چاہے اپنے خود کی اولاد ہو یا اہل و عیال ہو، جن سے محبت ایک انسان رکھتا ہے، ان تمام کی محبتوں پر مقدم محبت اور سخت محبت اور مضبوط محبت وہ اللہ کی رکھتا ہے، وہ موحد بندہ کہلاتا ہے۔ اور اسی موحد بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ تمام محبتوں پر غالب اگر کوئی محبت ہے تو کون سی محبت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جس طرح اللہ کا تقویٰ، اس کا ڈر ایک عبادت ہے، ویسے ہی اللہ سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس محبت کا تقاضا کیا وہ محبت تمام محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ اللہ سے محبت کا ایک سبب یہ کہ وہ دعائیں سننے والا ہے، وہ ہماری مرادیں پوری کرنے والا ہے، وہ پریشان حال کی پریشانیوں کو سننے والا ہے۔ جب کوئی پریشان حالی کے اندر ملوث ہوتا ہے تو وہ کس کو پکارتا ہے؟ وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ کوئی مصیبت زدہ جب مصیبت کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ اس کی مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ کوئی قرضدار جب قرض کے اندر گر جاتا ہے، چاروں طرف سے اس کے اندر پھنس جاتا ہے، تو پھر وہ کس کو پکارتا ہے؟ کون اس کی مصیبت کو آسان کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بیمار انسان جب بیمار پڑتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ غم زدہ جب غم کے پہاڑوں کے اندر دب جاتا ہے، جب وہ ہر طرف سے غم کے سائے کے اندر آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کس کو پکارتا ہے؟ اس غم سے نجات کے لیے کہ اللہ تو مجھے اس غم سے نجات دے۔ غم ہزاروں طرح کے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اور انسان کو اللہ نے فیلنگ سے دیے، ایموشن دیے ہیں، وہ غم کے گھیرے میں آتا ہی آتا ہے۔ جب ایک انسان غم کے گھیرے کے اندر آتا ہے تو اس وقت وہ کس سے نجات مانگتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی حامی نہیں، کوئی ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ یہ تمام کی تمام کائنات جو دکھنے کی ہے، اگر یہ تمام مل جائے، آپ کی کوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، آپ کے غم کو کوئی دور نہیں کر سکتا، آپ کی پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جب آپ مصیبت کے اندر ملوث ہو، کوئی آپ کی پکار کو سن کر وہ ریئیکٹ نہیں کر سکتا، صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ہم تمام اسی کے محتاج ہے، وہی حامی ہے، وہی ناصر ہے، وہی مددگار ہے، وہی سننے والا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے، وہی مصیبتوں کے بادلوں کو چھاڑنے والا ہے، وہی غموں کے پہاڑوں کو ہمارے اوپر سے ہٹانے والا ہے۔ قرض کے اندر اگر ہم ڈوبے ہوئے تو اس سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ قرآن میں سوال کرتا ہے کہ امن یجیب المضطر عبادہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ کون ہے جو پریشان حال انسانوں کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے کہ جب وہ تکلیفوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین۔ وہ اللہ ہے جس ذات نے ہمارے عیبوں پر، ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ اس کی صفت کہ وہ ستیر ہے، وہ ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ ہماری کمزوریوں پر اللہ رب العالمین نے دنیا میں آج پردہ ڈال رکھا ہے، تو ہم اس سے محبت کیوں نہ کریں؟ وہی ہے جو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچائے گا۔ وہ معاف کر کے مہلت پر مہلت دینے والی ذات ہے۔ قرآن نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ اور کون ہے اللہ کے علاوہ بخشنے والا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ نے یہاں پر ایک سوال کیا کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ مغفرت کر سکتا ہے، کون ہے جو اللہ کے علاوہ بخشنے والا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم کا جو معاملہ ہے یہ ہمیں اس کی محبت کی دعوت دیتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، مہلت دینے والا ہے، تو پھر تم کو اللہ رب العزت سے محبت نہیں کرتے ہو؟ دنیا کی محبتوں کو اللہ کی محبت پر، اس کے قرآن پر، اس کے کلام پر، اس کی گفتگو پر غالب کرتے ہو، اس کے حکم اور فرامی کے اوپر غالب کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین کے احسان بے شمار انسانوں کے اوپر ہے۔ ایک اور سبب جو ہمیں اللہ کی محبت کی دعوت دیتا ہے وہ سبب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو کہ انکاؤنٹیبل ہے، انگنت ہے، لا تعداد ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہے سب اللہ کی طرف سے، ایک ایک نعمت اللہ کی طرف سے۔ اس زمین کے اوپر جتنی نعمتوں کا تم فائدہ اٹھاتے ہو، لذتیں اٹھاتے ہو،
جو چیزیں تم استعمال کرتے ہو چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو تمام کی تمام کس کی طرف سے ہے. اللہ نے کہا وما بکم من نعمت فمن اللہ کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے ایک نعمت. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم انہیں شمار کرنے پر آ جاؤ گننے پر آ جاؤ کاؤنٹ کرنے پر آ جاؤ تو کبھی ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے تم انہیں گن نہیں سکتے. اور یہ صرف اگر ہم اس کے اندر سے ان لوگوں کو ہٹا دے جن کے پاس دنیا کے اندر مال و دولت ہو زر ہو زمین ہو جائیداد ہو زیور ہو مقام ہو عزت ہو اس کے ساتھ ان کے پاس بڑے بڑے بنگلوں ہو اچھی سے اچھی سواری ہو ان تمام کو ہٹا دو ایک غریب سے غریب انسان کو اٹھاؤ اور اس کی نعمتیں تم شمار کرو تو تم اس کی نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے اس پر بھی انعام کیا. ایک اس انسان کو جو مسکین ہو غریب ہو جس کا کوئی سہارا بظاہر نظر نہیں آتا اللہ نے اس پر بھی اتنی نعمتیں کی ہیں کہ وہ بھی اگر نعمتوں کو شمار کرے تو وہ شمار نہیں کر سکتا. اور جو نعمتیں اس کو اللہ نے دنیا کے اندر دی ہے اگر اس کے لیے وہ زندگی بھر سجدے میں گرا رہے تو وہ اللہ رب العزت کے اس احسان جو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر انعام و اکرام کیا ہے اس کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتا. ایک اور سبب جو میں اللہ کی محبت کی دعوت دیتا ہے کہ بندو اللہ کو جانو اس سے محبت کرو اس کا حق دو. ہم سب صبح و شام اس کی رحمت کے فیضان میں نہا رہے ہیں. صبح و شام رحمت الہی کی بارش ہمارے اوپر ہو رہی کہ صبح رحمت کی بارش ہے شام رحمت کی بارش ہے دن رحمت کی بارش ہے رات رحمت کی بارش ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں رحمت سے ڈھانپ دیا ہے. اللہ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو ایک قانون بنایا اور قانون یہ بنایا کہ ان رحمتی سبقت غضبی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمارے ساتھ معاملات کرتا ہے. اللہ اپنی رحمت کو لے کر ہم سب کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. یہ اس کی رحمت کاملہ ہے کہ وہ ہم پر اتنے رحم و کرم کے ساتھ معاملات کر رہا ہے. اگر اس کی رحمت ہمارے اوپر نہ ہوتی اور اس کے غضب پر اس کی رحمت غالب نہ آتی تو ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ ہم اس لائق بھی نہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں پانی کی بوند دے. ہم اس لائق بھی نہیں. ہمارے گناہ اتنے ہیں ہماری خطائیں اتنی ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر اس کے غصے کے اوپر غالب نہ آتی اور اللہ رب العزت اگر یہ معاملات جو رحمت کے ساتھ کر رہا ہے غضب کے ساتھ کرتا تو ہماری خطاؤں کی بنا پر ہماری نافرمانیوں کی بنا پر ہمارے گناہوں کی بنا پر ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بنا پر قرآن کو مہجور اور چھوڑنے کی بنا پر اور جتنے گناہ ہم کرتے ہیں ان تمام کی بنا پر ہمیں ایک لقمہ نصیب نہ ہوتا اگر اللہ رب العزت اپنے غضب کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. لیکن یہ قانون بنایا اللہ نے کہ وہ رحمت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اور آج دیکھیے کتنے عیوب ہمارے اندر ہے اللہ رب العزت نے تمام عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. کتنی کمزوریاں ہمارے اندر اللہ رب العزت نے تمام پر پردہ ڈال رکھا ہے. کتنے گناہ ہم کرتے ہیں ہمارا دل جانتا ہے اللہ رب العزت نے ان گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. ہماری سوچ کیسی ہے یہ ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اس سوچ کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے. یہ اللہ رب العزت کا انعام اور اکرام ہے اور احسان ہے رب کریم کا. تو پھر کیوں ہم اس اللہ سے محبت نہ کریں اور کیوں ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی محبت کا حقدار بنا دے اور اللہ رب العزت کے برابر لا کر ان غیر اللہ کو کھڑا کر دے. آج ایک انسان لوگوں کی باتیں رکھنے کے لیے اعزاء و اقارب سے محبت کرتا ہے جائز ہے کرنی چاہیے. اہل و عیال سے محبت کرتا ہے جائز ہے کرنی چاہیے. اللہ رب العزت کی نعمتوں سے محبت کرتا ہے لیکن جس نے نعمتیں دی اسی کو پیچھے کر کے ان تمام نعمتوں کو اس کی نعمت پر اور اس کی رحمت پر اور اس کی محبت پر مقدم کر کے ان تمام کو غالب کر دیتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت اس سے کیوں محبت کرے گا کیوں اس کی مغفرت کرے گا کیوں اس کی بخشش کرے گا کیونکہ اس نے اللہ کو اس کا حق نہیں دیا. اللہ کو اس کا حق دینا ایک بندے کی ذمہ داری. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ ایک انسان کے لیے کافی نہیں. ایک بات یاد رہو یہ ایک شیطانی مغالطہ ہے جو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہو گیا بلکہ ہمیں اللہ کو اس کا حق دینا ہوگا. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. اللہ کی محبت کو اس دل کے اندر خالص رکھنا ہوگا. اگر اللہ کی محبت کے علاوہ ہم نے غیر اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر وہ جگہ دی جو اللہ کی محبت کو دینی چاہیے تو پھر اللہ رب العزت مغفرت کرنے والا نہیں. نعوذ باللہ.
تو اسی طریقے سے حضرات گرامی اللہ سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سبھی نیک بندوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے سبھی نیک بندوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے, اور ہر نیک کام ہمیں محبوب ہونا چاہیے. ترمذی کی وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا مشاہدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے. اس کے بعد پھر ان کو تھوڑی نیند آ گئی, اور اس نیند کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں خواب دکھایا. اس میں یہ دعا سکھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. حدیث قدسی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی. اس میں 3 چیزیں مانگی ہیں. دعا کیا, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی الی حبک. اللہ کے نبی کو جو دعا سکھائی گئی, یہ کتنی جامع دعا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر سکون تبھی آ سکتا ہے جب وہ کیا کرے, اللہ رب العزت سے محبت کرے. ایک انسان کی زندگی کے اندر آج انسان کو چین چاہیے, سکون چاہیے, لیکن اس کو وہ چین اور سکون نہیں مل پاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے دعا ہی نہیں مانگتا. کوئی توفیق ہی نہیں مانگو گے. یہ اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں کائنات کے اندر رکھی, جتنی بھی نعمتیں رکھی, جتنی بھی فائدے والی چیزیں رکھی, چاہے وہ ہماری آخرت سے ریلیٹڈ ہو یا دنیا سے ریلیٹڈ ہو, اگر مانگ کے نہیں رہوں گے اللہ نہیں دے گا. اس چیز کو یاد رکھیے. اللہ رب العزت سے ہم دعا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں خطا ہونے کے باوجود روزانہ 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز مانگ کے لینے کی ہوتی ہے. اللہ رب العزت سے توبہ بھی کرنی پڑتی ہے, استغفار بھی کرنا پڑتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. یقیناً اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے, لیکن صرف اگر گناہ پر گناہ کیے جائیں گے اور اللہ رب العزت سے توبہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے جو گناہ اتنے جو پہاڑ بن گئے ہیں, یہ معاف کون کرے گا, کون بخشش کرے گا, کون ہماری توبہ کو قبول کرے گا, کون ہماری نیکیوں کے پہاڑ کو بڑا کرے گا, گناہوں کے پہاڑ کو چھوٹا کرے گا. تمام چیزیں کرنے والی ذات اللہ کی. تو اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات, کہ اللہ رب العزت میں تجھ سے نیک کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں, وترک المنکرات, اور میں تجھ سے گناہوں کو چھوڑنے کی, اس کو ترک کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں کہ اس کی نفرت میرے دل کے اندر ڈال دے. وحب المساکین, اور مساکین کی محبت کو میرے دل کے اندر ڈال دے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی الی حبک, کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کو طلب کرتا ہوں کہ میرے دل میں تیری محبت کو ڈال دے. وحب من یحبک, اور جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت کو میرے دل میں ڈال دے. وحب کل عمل یقربنی الی حبک, اور ہر اس عمل کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دے جو تجھ سے قریب کرنے والی ہے. یعنی وہ عمل جو مجھے تجھ سے قریب کر دے, اس کی محبت بھی میرے دل کے اندر ڈال دے. اتنی جامع دعا. تو یہاں پر ہمیں اللہ سے دعا مانگی. اور ایک غلطی ہم سے جو ہوتی ہے وہ غلطی یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو, کسی کو چھوٹا نہ سمجھو, کسی کو کمتر نہ سمجھو, چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو, چاہے وہ مزدور کیوں نہ ہو, دیکھنے میں چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو, اس نے چاہے کپڑے میلے ہی کیوں نہ پہنے ہو, چاہے وہ چھوٹے گھرانے سے ہو, وہ نامچین نہ ہو, وہ گمنام ہو, اور وہ بے نام و نشان ہو, کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو. ہم اگر کسی کو اس کے کپڑوں سے جج کرتے ہیں, ہم اگر کسی کو اس کی پرسنالٹی سے جج کرتے ہیں, اس کے خاندان سے جج کرتے ہیں, اس کے بینک بیلنس سے جج کرتے ہیں, اس کے امیری اور غریبی کے اسٹیٹس سے جج کرتے ہیں, ہماری بہت بڑی غلطی ہے. اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ پایا گیا اور اس کے دل کے اندر اگر اللہ کی محبت پائی گئی, اس کے دل کے اندر اس کی محبت پائی گئی جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اس کے دل میں اگر نبی کے لیے چاہت اور جذبہ پایا گیا, تو یاد رکھیے کہ آپ کیا, آپ کے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پراپرٹیز بھی اور آپ کے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ بھی اگر اس کے پلڑے کے اس پلڑے میں رکھ دیا جائے, اور ایک پلڑے میں صرف اس کا ایمان, اس کا تقویٰ, اس کی اللہ سے محبت اور اللہ کے قرآن سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت کو رکھ دیا جائے, وہ پلڑا غالب آ جائے گا ان تمام کی تمام چیزوں میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک اس کائنات میں سب سے وزنی انسان, وزن رکھتا ہے اس کا دل, اس کے دل میں کیا ہے, اللہ کا تقویٰ. تو کسی بھی انسان کو اس کے کپڑوں سے وغیرہ سے جج نہ کریں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انسان، ایک ایک مسلمان جو ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے ایک بار مخاطب کو کہا تھا کہ خانہ کعبہ یقیناً تیرے اکرام کی اور تیری حرمت کی کیا کی، لیکن اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تجھ سے زیادہ اکرام والا اور تجھ سے زیادہ حرمت والا ایک مومن ہے جو لا الہ الا اللہ۔ یہ ایمان والے کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی افضل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر اہمیت نہیں رکھتا، نہ کالا گورے پر، نہ گورا کالے پر، نہ عربی اجمی پر، نہ اجمی عربی پر، نہ امیر غریب پر، نہ غریب امیر پر، بلکہ تم میں سے اگر کوئی اللہ کے نزدیک فوقیت رکھتا ہے تو وہ تقوی کی بنا پر رکھتا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی۔ تو اللہ کا تقوی اللہ رب العزت نے خود نے اس کو ایک گریڈ دی کہ وہ اول۔ اور آج ایک انسان اس ظاہری نمائش پر، یہ جو اس کے پاس مال و دولت ہے، زر ہے، اس کی بنیاد پر اگر وہ یہ ڈیسیژن لیتا ہے کہ یہ آدمی تو بڑا حقیر نظر آ رہا ہے، اس کی حقارت پر، اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو اور اس کو کمتر نہ سمجھو، اور صرف محبت اس بنا پر نہ کرو کہ یہ مالدار سامنے کھڑا ہے اور یہ غریب سامنے کھڑا ہے، یہ پیسے والا کھڑا ہے، مفاد کی بنا پر محبت نہ کرو، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے نفرت کرو، اور بندوں کے اندر فرق نہ کرو۔ یہ بدترین جو ہے بیماری آج لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، حقیقت ہے آج، اس بات کو یاد رکھو، اس چیز کو نوٹس بھی کیا جاتا ہے، اور آپ نے بھی کئی بار یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ آج ہم جو ہے ان چیزوں کی بنیاد پر فرق کرتے ہیں، جبکہ خوش ہونا چاہیے کہ کوئی شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس سے آپ کا ربط ہے، اس سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ ایک بہت نیک بختی کی بات ہے کہ آپ اللہ کی محبت کرتے ہیں اور اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس بندے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو اللہ جنت کے راستے پر کہیں چل رہا ہے، اس بندے کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آپ کو اکھاڑتا ہے۔ تو ایسے تو کئی دوست آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس ایک دوست کی کمی نہیں پوری کر سکتے جو دوست آپ کو اپنے دین پر لے کر تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ کل روز قیامت اپنے دوست کے دین پر ہوگا۔ اب ان دوستوں کو لے کر کھڑے رہ کر وہاں پر کیا کرو گے؟ جو خود آپ کو اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ بھائی تیرے پاس بھی کچھ نیکی بچی ہو تو مجھے دے دے، وہ خود وہاں پر نفسا نفسی کے عالم کے اندر پریشان ہوں گے اور گوتے لگا رہے ہوں گے پسینوں کے اندر، تو وہ آپ کو کیا وہاں پر فائدہ پہنچے، بلکہ الٹا نقصان کی، کیونکہ ایک انسان انہیں کے دن پر وہاں پر انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اور ایک وہ دوست جو آپ کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے، وہ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ دنیا میں یہ کوئی فائدہ تو پہنچاتا نہیں ہے، نہ یہ کوئی کمانے ومانے کی اسکل سے بتاتا ہے، نہ کوئی دوسرے ایسے طریقے بتاتا ہے کہ جس سے میں بہت زیادہ مالدار بن جاؤں یا میں بہت بڑا انسان بن جاؤں دنیا کے اندر، تو اس کے ساتھ کیا رہنا نہیں۔ وہ جو بات آپ کو بتا رہا ہے وہ اتنی بہترین صدقے والی بات بتا رہا ہے کہ اس کے لیے بھی جنت کا انتظام ہو رہا ہے اور آپ کے لیے بھی جنت کا انتظام ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم کسی نیک بندے سے دشمنی کر لیں اور وہ اللہ کے نزدیک بڑا وزنی ہو، اس کا ایمان وزنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے چیتاونی دی، الٹیمیٹم دے دیا ڈائریکٹ کہ من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جو میرے نیک بندے سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے نیک بندے سے، متقی بندے کے سے دشمنی کرے گا۔ یہودیوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا تھا کہ ہمیں میکائیل سے محبت ہے، دوسرے فرشتوں سے محبت ہے، لیکن جبرائیل سے محبت نہیں، جبرائیل علیہ السلام سے محبت نہیں۔ اللہ نے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ کہ تم جبرائیل کے دشمن ہو، اس سے دشمنی رکھتے ہو، یعنی تم اللہ کے دشمن، یعنی تم تمام فرشتوں کے دشمن، یعنی تم تمام رسولوں کے دشمن ہو۔ اور پھر فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، اور اللہ تم تمام کافروں کا دشمن۔ اللہ سے دشمنی ڈائریکٹ، اللہ جس سے محبت کرے اس سے اگر دشمنی کرے
تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی دشمنی کیا ہوگی؟ اللہ کی دشمنی واجب ہوگی. تو آج ہمارے سرکل میں ایسے لوگ ہونے چاہیے. یقیناً مفاد کی وجہ سے دیکھو دنیا ہے، محبت ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان فائدہ پہنچا رہا ہے اس سے محبت نہ رکھے، اس سے بھی محبت رکھو. لیکن ایسے لوگ سرکل میں ہونے ہی چاہیے کہ جن سے آپ کس کے لیے محبت کریں، جن سے آپ اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے ان سے ملیں، اللہ کے لیے دین کی بات کریں. ہماری اس جو ہے اتنی بیزی شیڈیول زندگی کے اندر، روزمرہ کی جو زندگی کے اندر ہم صبح سے شام تک دیکھیں تو کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں؟ نہیں. لیکن ہاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن سے ہم دنیا کے مفاد کے اندر بہت کچھ پا سکتے ہیں. تو ان چیزوں پر غور کریں. شیطان جو ہے ہر کام کے اندر لگا ہوا اور ہر ٹاپک پہ ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کروں گا. پچھلی قوموں میں سے ایک قوم کے اندر کے دو دوستوں کا واقعہ بیان کیا تھا کہ دو بھائی تھے، دو دوست تھے جو اللہ کے لیے دوستی رکھتے تھے، ایک دوسرے سے محبت اور تعلقات رکھتے تھے. ایک مرتبہ ایک دوست جو ہے اپنی بستی سے نکلا اس دوست کی بستی کی طرف ملنے کے لیے کہ چلو اس سے ملاقات کر کے آتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا. تو جب وہ اس کے دروازے پر پہنچا بستی کے، وہاں پر اس کو ایک شخص ملا جس نے اس سے کہا کہ تم اس بستی کی طرف کیوں جا رہے ہو، کیا قصد ہے تمہارا، کس وجہ سے جا رہے ہو، کیا پرپز ہے؟ تو شخص نے کہا، اس دوست نے جو ملنے جا رہا تھا، کہ میرا ایک دوست یہاں پر رہتا ہے اور وہ نیک ہے، دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور میں اللہ کی رضا سے محبت کروں. کافی وقت ہو گیا تھا، اسی لیے میں جا رہا ہوں کہ اس سے تھوڑی جو ہے خیر خیریت لے کر آ جاؤں، مل کر آ جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اس دروازے پر کھڑا ہوا تھا وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، اور اس فرشتے نے اس سے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنی طرف سے، اور یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ میں تجھے یہ بات بتا دوں کہ تم جس دوست کی محبت میں جا رہا ہے صرف تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے. تم دونوں کی محبت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں پر اپنی محبت کو واجب کر دیا کہ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. تم دونوں کی جو آپسی محبت ہے کس وجہ سے ہے؟ دین کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو تمہارے اوپر واجب کر دیا. تو یہ فضیلت ہے، یہ بہت بڑی اہم فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں محبت رکھیں، چھوٹے موٹے اختلاف کی وجہ سے دشمنی نہ پالیں. اور جب یہ راستہ نکلتا ہے دشمنی کا کہ جب آپس میں موحد جو توحید پرست لوگ ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے اندر سب سے بدترین بیماری اگر کوئی آج کے دور میں ہے تو اختلاف کی ہوتی ہے. یاد ہے، عقیدہ درست ہے، سب کچھ صحیح ہے، الحمدللہ عمل بھی درست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف امام مانتے ہیں، لیکن پھر بعد میں اگر کوئی جاتا آتی تو پرسنل اختلاف، چھوٹے چھوٹے سے اختلاف کی وجہ سے بڑی بڑی جماعتوں کے اندر دراریں پڑ جاتی. یہ گوٹی کے ادھر بن گیا، اور وہ ایسی دراریں پڑتی ہے کہ پھر جب صف کی بنتی ہے نا تو اس وقت بھی وہ پیر نہیں ملتے. جب دل نہیں مل رہا ہے تو پھر وہ پیر بھی نہیں ملتے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر اور اس حال میں دیگر نام سے